بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نساء ایوارڈ میں سیکنڈ ٹائم اس پہ آیا ہوں، اور میں نے دیکھا کیا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک تو ان کی ایفرٹ جو رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے، اور یہ بڑا زبردست آئی اپریشیٹ کہ جو اس کے منتظمین ہیں عمران، روشن گیلانی اور باقی بھی جو ہیں، تو انہوں نے اچھا کیا، اور وومنس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بات کرنی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو اس طرح سے بتانا چاہتا ہوں، انسان کی ہسٹری جو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا، تو اکیلے وہ ان کی شخصیت کمپلیٹ نہیں تھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت مائی ہوا کی شکل میں ان کو ایک عورت ان کے ساتھ شامل کی، اور پھر ایک انسان کمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح سے آج میں یہ دیکھتا ہوں ایک معاشرہ جو ہے وہ عورتوں کی شمولیت کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں ہسٹری، تو ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ خواتین نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ اسلام کو دیکھ لیں، آپ معاشرے کو دیکھیں، تو اگر اسلام کی بات کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے، جب وہ پہلی دفعہ ان پہ وحی آئی تو کس طرح سے ان کو حوصلہ دیا، ان کو سنبھالا، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنا پیسہ بھی اس میں انویسٹ کیا، پیسہ لگایا، کس طرح سے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ سیم اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں حضرت عائشہ کو، تو انہوں نے اپنے علم سے آج جتنی احادیث ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے اکثریت ان کی راوی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، عورت نے، ایک خواتین نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، اور یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کی کامیابی میں، ان کے اس کردار میں، جو کہ وہ ایک ماں کی شکل میں، ایک بیٹی کی شکل میں، ایک پروفیشنل کوئی جاب کرتی ہے تو اس کی شکل میں اپنا کردار جو ادا کر رہی ہیں، انہیں ہمیں سراہنا چاہیے، اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک گھر کو، اس معاشرے کو چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے نہ صرف اس ایوارڈ سے ان کو اپریشیٹ کریں، بلکہ ہمیں یہ اعادہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کو ان کی ایجوکیشن میں، ان کے خواب پورے کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خوش ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ اور اپنا اہم حصہ ڈالیں گی آپ کی کامیابی میں، آپ کے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں، اپنے گھر کو بہتر بنانے میں، اور آپ کی کامیابی کو اور بہتر کر دیں گے، یہ معاشرہ اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے جو کہ اب لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر 20 سال پہلے چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا، تو یہ چینج تو آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس چینج میں آپ نے اپنے گھر میں کتنا حصہ ڈالا، یہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر کے اندر اپنی بہن بیٹیوں کو، ان کو موقع دیتے ہیں، اور ان کی کامیابی میں ان کا حصہ، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ تبدیل ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا، جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ ملک ہی ترقی کر رہا ہے جس کے اندر مرد اور خواتین دونوں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں بس اس کی بات کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج پھر سے ایک اعادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین کو، اپنی بہن بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں ان کا پورا حصہ ادا کریں گے، ان کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ سکیں، وہ اپنا معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ کر سکیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اکثر لوگ کہتے تو ہیں، کرتے نہیں۔ الحمدللہ میری بیٹی، میری مسز میرے بزنس کے پارٹنر ہیں، اور وہ میری طرح ہی کام کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں، اور یہ اس کامیابی کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں
تو مجھے لگتا ہے ان کا حصہ 50-50 ہے، جتنا میں کام کرتا ہوں اتنا وہ کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ خواتین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، آف کورس اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور اس میں بے شک اللہ نے مرد کو ایک عہدہ تھوڑا سا اوپر دے دیا، یہ سچ ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ اس کے یہ بالکل بھی نہیں سمجھنے کی ضرورت کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ عورت کو کم اس کو مقام دیا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے اگر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور ہمارا جو مذہب ہے یہ ہمیں یہ بالکل ایسی کوئی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو موقع دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور کامیابی کا یہ سفر اسی طرح چلے گا جب آپ سب مل کے کام کریں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔